ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصان رسول وقت شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین میں غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین میں غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اور بھائی جدا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو نام تیری قوم، گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں بھی بڑا ہے۔ گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میں رہا ہے، مدت سے اسے دور زمان میں رہا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ آج کے عنوان کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ کئی عنوانات میں بھی رکھا جائے تو یہ عنوان سر فہرست ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے وزیر جو کہ وزیر اعلیٰ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، بعد نماز ایسا بروز ہفتہ متعلق سے نماز مطابق 4 جواب سکتا ہمیں جناب اسماعیل صاحب ریٹائرڈ جج مخاطب انہوں نے خود یہ عنوان کیا ہے، اور اس کا پس منظر جو کچھ بھی ہے آپ کے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کتنا واضح ہے، جس پر کہا جاتا ہے بنا تو بدل جاتا ہے، لیکن عمل میں ہم پیچھے رہتے ہیں۔ سرکاری والوں کی جو تعلیمات ہیں اس کی وجہ سے ان کی عظمت آپ کو بتانے کے لیے ایک ایسے فقیر آپ کے پاس آئے جو اب تک کئی ہماری محافل کو گھروائے۔ یہی نہیں بلکہ ان سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ ریٹائرڈ جج ہے اور مصروفیات ان کے محکمہ اوقات میں بھی سلیمیہ کے مسائل طبیعت سے لیے جاتے ہیں، دن بھر کی مصروفیت اور کئی جگہ سے بلائے جاتے ہیں خطاب کے لیے۔ اس کے باوجود لوگ ہے یہاں پر پابندی شرکت ہوگا، میرے خیال میں وہ ہمارے لیے مزید بن سکتے
یہ بات کہ سرکار کی عظمت کے بارے میں کچھ کہوں اس لیے مناسب نہیں ہوگی کہ آج آپ ان کو سننا ہے جنہوں نے اس وقت تیاری کر کے آئے. یہی نہیں بلکہ آج دنیا میں اس کے پرچار کی جو ضرورت ہے وہ بھی آپ غور کریں. مجھے آج ہی اخبار میں اطلاع پڑھنے کا اخبار کی نیوز پڑھنے کا موقع ملا. آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ کسی سرویئر نے جو شاید کسی غیر اسلامی ادارے کا ہے اس نے لکھا ہے کہ آج سے 10-20 سال یا 20 سال آج سے 20 سال بعد اسلام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا. اور جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو آپ ہم صرف اس میں خوش ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ ایسا مذہب جس کے پرچار کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس پر ہم خود کتنے عمل کر رہے ہیں. اور اس سے صرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر پڑھ کے خوش ہو جائیں گے تو ایسی خبریں تو میں سمجھتا ہوں جب عمل آوری ہوگی تو اس وقت صدا بھی لگیں گے یا نہیں لگیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے سبق آپ کو جو لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ آپ اپنے گریبا میں اتار کے دیکھیں کہ اس اضافے کے لیے آپ اپنے کو کس طریقے سے نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ عمل آوری کرتے ہیں آپ. یہ بہت ضروری. مجھے خوشی ہے کہ آج تعداد میں بھی کافی حضرات تشریف لائے ہیں جو امتیاز سے راز عقیدت ہے ہمارے ملمان کے لیے. میں آج کے مختلف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر شکر تشریف لائیں. البتہ اور اعلان اور کر کے آپ سے رسوتا ہوں تو یہ ہے کہ کل ہی پرسوں ڈاکٹر متین الدین خاطری صاحب مخاطب کر رہے ہیں پیر کے غربا و مساکین کی مدد شریعت کی روشنی ہے. دیکھو بہت سے لوگ ہیں جائنٹس بیٹھے رہے ہیں غربا و مساکین کی مدد کے لیے اس کی طرف اشارہ کروں لیکن یہ ہے کہ عنوان بہت اہم ہے. آپ جب بھی غربا و مساکین کی مدد کی سوچتے ہیں تو اس پر جو ہے جو شریعت کی روشنی میں اگر غور کریں تو بہت اچھا بہت ہی مناسب. بات یہ ہے کہ بات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ غربا اور مساکین کی مدد کریں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بلا امتیاز بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کوئی تحقیق کے مدد کرتے چلے جائیں اور یہ سمجھے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے غربا اور مساکین کے بارے میں کچھ غور کریں گے سوچیں گے ان کی مدد کس طرح سے کرنے میں آگے بڑھیں گے وہ بات. اور پھر اس کے بعد جو ہے 8 مارچ کو آپ ہی کے جانے پہچانے مخرج جناب ایاز الشیخ جو اقبال کے بڑے اسکالر ہیں. تو اقبال کا مرد مومن کون آپ کو تو معلوم ہے مرد مومن کہ کتنا مفہوم یہ سمجھایا گیا ہے پہلے. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا جس میں انہوں نے مرد مومن کے بارے میں گرو نانک کے بارے میں کہا تھا کہ پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے ہند کو ایک مرد مومن نے جگایا خواب سے. تو اس طریقے سے مومن بات کا مرد مومن کون ہے بہت ہی اہم عنوان ہے. آپ ضرور شرکت کریں. آپ خود غور کریں کہ آج کل کے زمانے میں جو کہ ہم کو مطالعے کا وقت نہیں ملتا اور ایسے آواز بیان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو سن کے ہم کچھ عمل کر سکیں. تو ایسی محافل میں شرکت سے آپ کو ایک تو 2 نماز مل جاتی ہے اثر ہوگا اور اس سے پہلے بھی آپ چلے جانا چاہیں تو آسر موقع پڑ سکتے. پھر آپ کو ایسے لوگوں کے خطاب سننے کا موقع ملتا ہے جو بین الاقوامی شہرت کے ہیں. انہیں ہوائی جہاز سے بلایا جاتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلس میں ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہیں اور آپ اس سے استفادہ نہیں کرتے. ضرور کوشش کیجیے کہ آپ سے لیکن سیکڑوں تقریریں کر چکا لیکن آج بہت زیادہ اعصابی طور پہ کمزور محسوس ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ سرکار کی عظمت کو ہم کیسے بیان کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد
اس لیے صرف یہی زندگی اس کی مستحق تھی کہ اسے محفوظ کیا جائے۔ اگر یہ زندگی خدا نخواستہ گم ہو جاتی اور بنمونہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو انسان کی تمام شعبوں میں عملی طور پر رہنمائی کہاں سے حاصل کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام کمال محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے کامل نمونہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو صرف قرآن ہی اتار دیتا، لیکن اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ کو پریکٹیکل طور پہ ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ ڈاکٹری کریں یا وکالت کریں۔ ہم تو یزدانی صاحب کے جونیئر ہیں تو آپ وکیلوں کے پاس کام کرنا ہی پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات، ورنہ کتابوں سے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو سرکار کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ کسی نے حضرت بی بی عائشہ سے سوال کیا کہ سرکار کی سیرت کیا تھی سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، تو بی بی عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو یعنی قرآن جو پڑھا گیا ہے، چلتا پھرتا قرآن اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کو کہہ سکتے ہیں۔ اور علامہ ماہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام کمال محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے کامل نمونہ بس یہی زندگی ہے، پر جو زندگی اس کامل و مقدس نمونے سے جتنی دور ہے اتنی ہی پست و بے وقت اور نکمی ہے۔ اور ماحول اور معاشرے میں جہاں سرکار کی زندگی کی جھلک ملتی ہے، سعادت و فلاح کی قندیلیں روشن ہیں اور نیکی کے پھول کھلے ہوئے ہیں، انسان کے بناؤ اور بگاڑ کا انحصار حضور کی اسماء حسنہ سے دوری اور قربت پر ہے، اور یہ وہ کلیہ ہے جس میں استثناء نہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں مکے کے کفاروں کا یہ اعتراض تھا کہ ہم جیسا انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، وہ بھی بازار میں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس بات کو کلیئر کیا، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ میں بھی تمہارے طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود واحد ہے، سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ رحمت للعالمین سے قلبی اور روحانی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اولین فرصت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور براہ راست اسماء حسنہ اور اتباع سنت کے علوم کو حاصل کریں۔ نمونے کے طور پر چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ یہ احادیث سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بار حضرت عمر نے کہا کہ میں کو آپ ساری دنیا سے عزیز ہیں سوائے میری جان کے، تو سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب سرکار نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یعنی اتنی تاثیر تھی سرکار کی کہ وہ سینے پہ ہاتھ پھیرے، تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی جب تک اور مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے تو بہت کچھ ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن عمل اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی ہدایت دے۔ تم میں سے پھر سرکار کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے اپنے باپ، بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اجتناب کرو، اور میں بھی کسی بات کا حکم دوں تو اس کی پیروی کرو۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہم اگر معنوں سے پڑھتے رہیں تو یہ ہے کہ پہلے سورہ کہف کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرما دیجئے، یہ سورہ کہف میں ہے، یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی جو ہر جمعہ پڑھتے ہیں آپ، اس آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرما دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارے معبود واحد ہیں، سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر جب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے
لیلۃ الاسرا بعبدہ کہا، وہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے یہودیوں نے بھی کسی کو خدا مان لیا تھا، حضرت زبیر علیہ السلام سے شاید ان کو خدا مان لیا تھا، اور کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تھا. تو یہ چونکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ سرکار بندے ہیں پہلے عبدہ، چنانچہ آپ عطیات میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ. لیکن اور ایک غلطی جو بہت سے لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی سرکار بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے. تو فرق کرنا چاہیے آپ کو، بہت بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے آپ نے چاند کو بتایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ ساری دنیا میں نظر آیا. کیرلا کا ایک راجا تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. پھر جب عرب کاروبار کے لیے آتے تھے تو اس نے ایمان لایا. تو یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہر جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. پھر سورہ حجرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ رکھو، ورنہ ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. بے شک اللہ کے نزدیک اپنے آوازیں پست رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے. بے شک آپ کو وہ لوگ حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، عقل نہیں رکھتے. اگر تھوڑی دیر صبر کرتے تو آپ خود باہر آتے. تو آپ محسوس کیجئے کہ بے شک انسان کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جسمانی معاملات، جس میں سرکار بھی جو کھانا کھاتے تھے، سرکار کو بھی ضروریت ہوتی تھی، لیکن وہاں بھی وہ کئی وقت آپ مسلسل روزے رہے. جب صحابہ نے کہا کہ ہم بھی رہنا چاہتے ہیں تو سرکار نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ میرا کھلاتا پلاتا ہے، تم لوگ نہیں کر سکو گے، لہذا ہر روز روزہ کھول لینا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کے اخلاق کا نمونہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو حقیر بتاتا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرکار کے خلق عظیم، کتنے جو ہے بڑے ان کے اخلاق ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیسے اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ حضرت نبی کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. تو نہ صرف وہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا، پورے عالموں کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ یہ روحانی تعلق کا اتباع یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور براہ راست اسوہ حسنہ اور اتباع سنت کے علوم کو حاصل کریں. نبی فرماتے ہیں زمانہ، اب سامعین کرام، زمانہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے. اس طریقے سے اب ہم عید میلاد بھی منگاتے ہیں، لیکن اس سے صحیح طریقہ منانے کا یہ ہے کہ درود شریف سرکار پہ ساری زندگی پڑھتے رہیں. جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہوگا. آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ لوگ سرکار کے اسماء حسنہ آپ کو سنائیں اور آپ کو بتائیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جب بھی ان کو فاضل وقت ملتا ہے وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. اور یہاں تک کہ سعودی میں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی اگر لڑ لے رہے ہیں اور تیسرا آدمی جاتا ہے تو وہ درود شریف بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ عرب لڑنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یاد رسول کرنا اپنا کام ہے. یاد رسول اگر نہیں کریں گے آپ تو پھر آپ کو مشکل ہوگا. آپ دیکھیے سرکار کو آپ کس پہلو سے دیکھیں گے. آپ ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، ایک کمانڈر ان چیف جنگ میں جو لڑتے ہیں اس حیثیت سے دیکھیے، باپ کی حیثیت سے دیکھیے. آپ کسی حیثیت سے دیکھ لیجئے، آپ کو کامل نمونہ مل جائے گا. اگر کوئی بیپار کرتا ہے تو بیپاری کو بھی سرکار کی اس میں آپ کو بیپار کا بھی صحیح طریقہ آپ کو ملے گا. پھر آپ محبت کرتے ہیں، پھر آپ نے
حجت الوداع کا جو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے رحم دلی کا معاملہ کرو، اور نہ عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے، یہ تو اللہ کے پاس صرف تقویٰ پسند ہے۔ پھر آپ حجت الوداع میں یہاں تک کہتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج بھی ایسی ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غربت ختم ہوگی، لیکن آج بھی ان لوگوں سے پوچھیے جو دن بھر محنت کرنے کے بعد ہی شام میں وہ بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے کچھ کھانا وانا لے جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سرکار نے حجت الوداع میں خطبے میں کہا کہ دیکھو مزدور کو اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ آپ اس کے بجائے ہمارے پاس بیگار کا اصول چلتا تھا، بیگار انہوں سمجھتے ہیں نا بغیر پیسے دیے کام لینے کا، اب تو نہیں ہے، جس زمانے میں زمینداری وغیرہ تھی اس زمانے میں ایسا کرتے تھے وہ لوگ۔ آپ کا کوئی پہلو دیکھ لیجئے کہ وہ کسی پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک نمونہ ملے گا۔ آپ کو بیپاری کی حیثیت سے دیکھیے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے دیکھیے، رسول کی حیثیت سے دیکھیے، شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، اور جانوروں پہ رحم کا عالم اگر یہ بولا تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ ایک بار وہ کچھ چادر پہ سو رہے تھے تو بعد ایک بلی سو گئی تھی، تو آپ نے بلی کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اتنی چادر کے ٹکڑے کو کاٹ دیا۔ آج ہم تصور کر سکتے ہیں، آج تو ہم ہماری بیوی ہو یا بیٹی ہو رات کے 1 بجے رات کو بھی اٹھ کے بولتے ہیں کہ چائے بنا کے دو، نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو ان کے اسوائے حسنہ ایسے تھے۔ پھر جب سرکار ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ جا رہے تھے اور ان کو لے جانے والا جو تھا، جو چونکہ ایک الگ راستے سے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، الگ راستے سے جا رہے تھے، تو وہ جو لے جانے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا جو راستہ بتا رہا تھا، لیکن پیچھے سے سرخان جو ہے 100 اونٹوں کی انعام کا جب اعلان کیا گیا تو سرخان نامی ایک آدمی نے کہا کہ چلو چل کے نعوذ باللہ سرکار کو میں پکڑ لوں گا اور مجھے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے۔ تو آپ کے پیچھے چلتے رہے اور ایک بار ہوا، پھر 2 بار 3 بار وہ نہیں کر سکا، پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد ہوا یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے بظاہر ایسی عجیب بات معلوم ہوں گی آپ کو کہ یہ تو ہجرت ہے، لیکن عام زبان میں اگر آپ بولیں گے تو ہجرت اس وجہ سے کر رہے تھے سرکار کہ مکے میں جو ہے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، برابر تعداد میں ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ ادھر ادھر جا رہے تھے، مکے سے سب لوگ چلے آ رہے تھے، تو آپ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ تو وہ چونکہ 100 اونٹ کا معاملہ تھا تو وہ سرخا 3 وقت کوشش کیا لیکن تینوں وقت وہ فیل ہو گیا۔ تو پھر اس نے سرکار کے پاس آگے بڑھا اور پکڑ کے کہا میں انعام کے لالوچ میں آپ کو پکڑنے جا رہا تھا، لیکن حضور نہایت شفقت سے پیش آئے اور اس کو امان نامہ بھی لکھوا کے دیا اس حالت میں۔ اس کے بعد وہ بہت بڑے صحابی ہوئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو کسرا کے جو کنگن تھے وہ کنگن حضرت عمر نے چند منٹوں کے لیے ان کے ہاتھ میں ڈالا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کی سرکار کی رسول کی بات پوری کرنا تھا، انہوں نے چند منٹوں کے لیے ان کے ہاتھ میں کنگن ڈالے اور بیت المال مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کے طور پر ان کو آپ نے وہ کنگن دے دیے۔ اور آپ دیکھیے جب خندق کھود رہے تھے آپ مدینے میں جنگ کے لیے، تو جب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے روم کے محلات نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے میں اور ان میں انسان میں اور پیغمبروں میں اور سب سے پیغمبروں میں سب سے زبردست پیغمبر آپ ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ کو آیت ملتی ہے کہ تم لوگ جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے ٹالتے ہو۔ تو یہ اب
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں کہ کوئی اب آنے والا تو نہیں ہے. تو اور آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مکہ فتح کرتے ہیں تو مکے میں حالانکہ دیکھیے حضرت ابو سفیان بھی جو ہے بہت سخت دشمن تھے، کئی جنگوں میں لڑے، اور ان کی بی بی ہندا نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور جبشی نے قتل کیا تھا. تو آپ نے ایک ہی بات کہی، اسلام میں آنے کے بعد ان سے سب کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جبشی صرف اتنا کرو کہ میرے سامنے بار بار مت آؤ، تاکہ تمہارے آنے سے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. چچا ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کسی پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک کامل نمونہ ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان کے نمونے پہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد آپ جو ہے ان کی اطاعت کریں. بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ہمارے وہ ہے فرائض میں داخل ہے. لیکن دیکھیے سرکار یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حق آپ پر ہیں. پہلا یہ حق ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ کی اطاعت کی جائے. آپ بیپاری ہیں تو آپ ایک غلیظ مال دے رہے ہیں اور بلا وجہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کو امام ابو حنیفہ کی بھی مثال ملتی ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے نوکر کو کہا تھا کہ بیچو، تم کپڑا بیچو، لیکن وہ کپڑے میں کچھ خرابی تھی، وہ بغیر بتائے بیچ دیے. تو امام ابو حنیفہ نے اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر واپس کیا. تو سرکار کی تعظیم تمام مسائل میں آپ کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو. پھر سرکار نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو گھر میں اس کے اخلاق بہتر ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہیں باہر جب نکلتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے بھی پریشان، بیوی بھی پریشان کہ کہاں سے آ گئی مصیبت. اور وہ تو اس طریقے کا انداز غلط ہے. سرکار کی زندگی ایسی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے بھی سی لیتے تھے اگر پھٹ جائیں، رفو بھی لگا لیتے تھے، اور دودھ بھی جو ہے آپ نتھار لیتے تھے. تو تمام کامیں آپ کرتے تھے. تو یہ اسوائے حسنہ ہے، لیکن ہم اس پر کبھی عمل نہیں کرتے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ تمام مسائل میں ایمان آپ کی اطاعت کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. اس کے بعد آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے. اور سرکار دو عالم کا 5واں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور یہ تعظیم ہی کا لازمی نتیجہ ہے. محبت کب پیدا ہوں گی؟ جب آپ تعظیم کریں گے. اور تعظیم کب ہوں گی؟ جب حتی الامکان آپ فرائض بھی پورے کریں اور سنت پر بھی چلیں. میں کئی بار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ کوئی آدمی ان کے پاس 3 مہینے رہ کے جانے لگا کہ بولا میں کرامات دیکھنے کے خیال سے آیا تھا، آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھا. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ دیکھو 3 مہینے میں تم نے کبھی مجھے فرائض کو چھوڑتے ہوئے یا کسی سنت کی، یعنی سنت یعنی بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے ہر چیز میں سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا. تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے آپ کے آنے کی خوشخبری سنائی، حضرت عیسیٰ بھی خوشخبری سنائی. اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے آپ کہ اللہ لوگوں کو شہروں سے آباد کر، پھر اس میں ایک ایسے آدمی کو بھیج. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً 3000 سال کے بعد آپ تولد ہوئے اور اسلام آگے بڑھا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ تو آپ کا تعظیم و تکریم سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام جو ہے ان کی پیروی کریں گے. آپ دنیا میں معمولی چیز دیکھ لیجئے، آپ کسی کو چاہتے ہیں تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بتائے اس کے طریقے پہ چلیں. لیکن یہ ہم لوگوں کی عجیب کہانی ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اب سرکار کے معاملہ دیکھیے، ابو سعید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. پھر آپ نے کہا کہ حیا نصف ایمان ہے. اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو آپ یقین مان لیجئے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس حیا ہے تو آپ انشاءاللہ کئی گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سرکار نے فرمایا کہ حیا آدھا ایمان ہے. خوش اخلاقی کی یہ حالت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور کی خدمت میں رہا, آپ نے کبھی اف نہیں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. عفو اور درگزر کی انتہا یہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو, صحابہ پر مکے کی زمین تنگ کرنے والے لوگوں کو اور سب کو آپ نے معاف کر دیا. ہندہ بھی جو ہے ابو سفیان کی اہلیہ تھے تو وہ ان کو بھی معاف کر دیا, حالانکہ وہ کلیجہ چبائے تھے. تو یہ آپ کے اخلاق کا عالم تھا. اور ایک اخلاق کا آپ قصہ سناؤں, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ یہ ہے کہ سرکار ایک دن بیٹھے رہے ہیں, مال آیا ہے تقسیم کرنے کے لیے. ایک بدو جو گاؤں کا آدمی رہتا ہے وہ آتا ہے اور آپ کی چادر کو گھسیٹتا ہے جو آپ گردن میں رکھتے ہیں. اس سے نشانیاں پڑ جاتے ہیں سرکار کی گردن پہ. تو سرکار کہتے ہیں بولو کیا ہے, تو وہ بدتمیزی سے نام لے کے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نام خالی نام لیتا ہے, لے کے بولتا ہے کہ میرے کو ایک جو کا اور ایک کھجور کا تھیلا دو, اور یہ کوئی آپ کے خاندان کا مال نہیں ہے دینے کے لیے, یہ تو اللہ کا مال ہے, دیجیے. تو سرکار نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا مال ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اور پھر سرکار نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی بدتمیزی کی, کیا تم کو یہ یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ جسارت کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بدتمیزی کریں. میں کئی بار بولتا ہوں لوگوں سے, آپ جس طرح سورہ حجرات میں ہے کہ آپ کی تعظیم کریں, آواز تک بلند نہ کریں, تو جس وقت آپ مدینہ منورہ کو جاتے ہیں تو اگر آپ سلام بھی کرتے ہیں تو بڑی احتیاط سے, بعض لوگ چیخ چیخ کر سلام پڑھتے ہیں, وہ بھی جو ہے خلاف ہے. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو میرے مزار کے پاس آئے اور وہاں سلام کرے تو میں خود اس کو اپنے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور یہاں سے جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے تعینات ہیں جو لے جا کر آپ کے درود کو پہنچاتے ہیں سرکار کے پاس. چنانچہ قصہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ روزانہ 1000 درود پڑھتا تھا. ایک دن اتفاق سے برسوں میں وہ نہیں پڑھ سکا, تو اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو بہت معاشی طور پر پست تھے, گھر میں ان کے کچھ ایک پیسہ بھی نہیں تھا. تو پھر حضور اس کے خواب میں آئے, جو غریب آدمی تھا, اس کے خواب میں آ کر آپ نے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے آج فلاں دن 1000 درود تم نے نہیں بھیجے مجھ پر, اور لہذا تم کو 1000 دینار دے. تو آپ جاتے, وہ شخص جاتا ہے اور بولتا ہے تو وہ شخص رونے لگتا ہے کہ یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم تھا, صرف میں پڑھتا تھا اور میرا رب جانتا تھا کہ میں 1000 درود پڑھتا ہوں. تو وہ نہ صرف 1000 دینار دیتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جب بھی ضرورت پڑے آپ ادھر آ جانا. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ حالانکہ ابو سفیان اتنے دشمن رہ چکے تھے, لیکن آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب مکہ فتح ہوا, جب بھی ایمان نہیں لائے تھے. تو آپ نے کہا کہ جو کعبے میں آ جائے, جو اپنے گھروں میں رہ جائے, یا جو ابو سفیان کے گھر میں رہے, اس کو امن دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ جب تقریباً تمام جنگوں میں ابو سفیان صاحب مدد کرتے رہے, لیکن سرکار نے جب سب کو معاف کیا تو آپ کو بھی معاف کیا. تو اس طریقے سے جنگیں, اور ان لوگوں کی اور صحابہ اور صحابیات کی محبت کیا تھی یہ ذرا غور کیجیے آپ. ایک عورت جنگ احد میں جاتی ہے, راستے میں لوگ کہتے ہیں کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے. پھر تھوڑی دور جاتی ہے, کہتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا. پھر تھوڑی دور جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. 3 شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود اس کا ایک ہی سوال تھا کہ حضور اکرم کیسے ہے. اور جب وہ گئی, حضور اکرم کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ اب ہر مصیبت میرے لیے آسان ہو گئی,
کیونکہ میں نے حضور کو دیکھ لیا، وہ صحت مند ہے اور اچھے ہے۔ تو ہماری محبت تو صرف تقریروں اور تحریروں میں رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کیسی محبت کرتے تھے آپ سے، لیکن ان کی عظمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسا میں نے آپ کا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اذان دیتے ہیں تو یقین مانیے اوقات کے فرق ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، تقریباً ساری دنیا میں۔ تو ساری دنیا میں سرکار کا نام رفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر کہتے ہیں رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر جو ہے بہت بلند کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے نام کی آواز اذانوں میں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس حیدرآباد ہے یا بنگلور ہے، ایسا نہیں، پوری دنیا کا اگر آپ دیکھیں گے، اب یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے، تو اس طریقے سے تقریباً پوری دنیا میں ہر وقت آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور معمولی یہ ہم لوگوں کو بولنے کے لیے، سرکار کے بارے میں بولنے کے لیے بھی جو ہے بہت ہیبت ہوتی ہے، اس میں بڑا اہتمام رہتا ہے کہ کوئی بات آپ کی زبان سے غلط نہ نکل جائے۔ اور ایک بات جیسا کہ میں پہلے شروع کر دیا کہ آپ بے شک بشر تھے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لیا کہ یہ بالکل ہمارے جیسے بشر تھے تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ ہر بشر معمولی چیز ہے، آپ اگر ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہاں جا کے کہیں نوکری کر رہے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، تو آپ کا سبارڈینیٹ بھی نہیں کہتا آپ کو کہ میں آپ کے برابر ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ کو چاہیے کہ سوچے، رسول اللہ کی عظمت آپ کے دلوں میں آئے، اور جب آپ کے دلوں میں عظمت آئے گی تو جب ہی آپ ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجیے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ شخصیت کیسی ہوں گی جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہم اگر درود بھیجیں تو وہ ایک کام جو اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے، درود۔ آپ کے اعمال ایسے اچھے تھے کہ پیغمبری ملنے کے پہلے بھی آپ اس قدر نیک تھے کہ جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد آپ پریشان بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے اڑا دو، تو آپ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوگا، تو آپ بی بی خدیجہ وہ کہ اسلام اس وقت وہ تو پہلی وحی تھی، تو اسلام اس وقت تک آیا نہیں تھا، تو پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو، غریبوں کو دیکھتے ہو، یتیموں کے سہارا بنتے ہو۔ تو دیکھیے آپ، یہ سب نبوت کے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے کہ آپ اتنے نیک انسان ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کرے گا۔ آپ ان کی عظمت کا احساس کیجئے اور سوچئے کہ کیسی عظمت تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں سے گزارا ہے آپ کو۔ دین پھیلانے کے بعد سے ہٹ کر بھی آپ کی ذاتی زندگی میں 3 لڑکیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ صرف بی بی فاطمہ جو آخر وقت میں جب سرکار کے پاس روتے بیٹھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب آئندہ تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر بھی یہ رونا بند نہیں کرتے، تو کان میں وہ کہتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے وصال کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیوں آپ ایسا کیے، پہلے روتے رہے پھر ہنس دیے؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ہی ان سے جا کر ملوں گی۔ تو سرکار کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو مدارج ہیں وہ ہم سمجھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ دن بھر رات بھر آپ بولتے رہیں بھی تو آپ ان کے فضائل پورے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی وجہ سے شاعر نے کہا بعد از بزرگ خدا قصہ مختصر، یعنی جب آپ کے کس پہلو پہ نظر ڈالیں گے آپ،
آپ یہاں تک آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ سرکار نے آخر میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی پیغمبروں کے جیسا یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہیں میرے خبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا. آخری وقت بھی آپ کو امت کا اتنا خیال تھا اور امت کے لیے ہمیشہ اس قدر بے چین رہتے تھے آپ کے اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑا کہ کیا آپ ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے. پھر اس کے بعد بتا دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آیت بھی دے رہے ہیں، توبہ کی آیت نمبر 128، اس میں کہتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم وغیرہ وغیرہ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہیں. تو تم کو تکلیف پہنچی تو ان کو نہایت گراں گزرتا ہے. تو آپ دیکھیے اصولاً ماں محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ ہو سرکار بھی کئی ماؤں کی محبت آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ اللہ پورے چونکہ ہندوستان میں بھی بتا کے گئے جو کتابیں ہیں، بائبل میں بھی ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ذکر ہے سرکار کے آنے کا. تو یہ آپ کا ذکر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا جب سے دنیا بنی جب سے آپ کا ذکر رہا اور لوگوں کو کہا گیا کہ جب آپ تشریف لائیں. اور کئی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ نیت کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو کاش سرکار کی امت میں پیدا فرماتا. تو آپ سوچ لیجئے کہ سرکار کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پیغمبر خود جو ہے خواہش کرتے تھے. تو آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے. اب ہم کو چاہیے کہ اس احسان کو ہم نبھائیں، اللہ کے شکر گزار بنیں، سرکار کے جو سرکار نے بتائے ہیں ان چیزوں پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے وہ آپ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے آپ بھی منع کریں. تو آپ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کافی 2000-3000 سال کے بعد، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے 4000 سال پہلے کا، تو تقریباً 2500 سال کے بعد سرکار تشریف لائے. لیکن سرکار کی درگزر کرنے کی عادت اتنی تھی کہ ایک آدمی آتا ہے، آپ ہم کیا کریں گے ذرا سوچیے، قتل ہی کر دیتے تھے اس کو. ایک آدمی آتا ہے آ کر پیشاب کر دیتا ہے مسجد میں. جب روکنا چاہتے صحابہ تو آپ کہتے مت روکو. دیکھیے پیشاب کرنے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہیں تو مکمل کرنا، روک نہیں لینا، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو سرکار نے کہا کہ روکو مت، اس کو پورا پیشاب کر لینے دو. جب وہ کر دیا تو پھر اس کو سمجھایا گیا کہ مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہوتی، اور آپ نے کہا کہ کچھ پانی اس پر سے بہا دو. تو آپ دیکھیے آپ کے کیسے اخلاق تھے، کیسے آپ باپ تھے، کیسے آپ شوہر تھے. آخر وقت میں بھی آپ بار بار پوچھتے تو تمام بیویوں نے وصال سے پہلے آپ کو اپنی باریاں تمام جو ہے حضرت بی بی عائشہ کو دے دیے. لہذا آپ بی بی عائشہ کے زانوئے مبارک پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ایک بار درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کی طرف حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ جب میں نے اسماعیل صاحب کا ذکر کیا تو جج کہا، تو ہمارے سردار جی نے کہا جانتے ہیں آپ کہ آپ بہت ہی پابندی سے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں نانک سنگھ صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ سیشن جج کہیے. میں بولا ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ جج کئی رینکس کے ہوتے ہیں، لیکن آپ سیشن جج کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم مسئلے میں خطاب کے بارے میں تو میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، اس وجہ سے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور پھر اس عالمانہ خطاب کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پبلک گارڈن میں جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ تقریباً 20 سال سے ہو رہے ہیں، 21 سال سے. تو اس لیکچر میں اب کی دفعہ ڈاکٹر عائشہ
تشریف لا رہی ہیں سعادت عائشہ جہاں، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہیں اور پکی مذہبی رجحان رکھتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یو کے محمد جیسے ڈاکٹر منان تھے، مدراس میں تھے، ان کی صاحبزادی ہے. تو یہ ان کا خطاب جو ہے یہ عام طور پہ امراض کے بارے میں، دواخانوں کے بارے میں وہ نہیں ہے، بلکہ ان کا خطاب ایسا ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے فیملی کے ہیلتھ کے بارے میں پرچہ دو، فیملی کے ہیلتھ کے بارے میں کس طریقے سے آپ کو توجہ کرنی چاہیے، یعنی آپ کو ہی نہیں، خواتین کو بھی کیسی توجہ کرنی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ. زیادہ تر ایسی تعلیمات ہیں جو اخلاقی ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اپنے خواتین کے ہمراہ وہاں تشریف لائیے. صبح 7 بجے کل ہے، اس میں ضرور آئیے. ان کا عنوان ہے یارڈ اسٹک فار اے ہیلدی فیملی، یعنی یہ ایک صحت مند فیملی کے لیے کیا ناپ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ناپنا چاہیے. اور پھر لو یور فیملی فار گڈ ہیلتھ. یہ سب مذہبی تعلیمات بھی ہیں، اور اس میں ایسی ڈاکٹر جو آڈیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتائیں گی. ضرور تشریف لائیے 7 بجے، خصوصاً خواتین کو لیتے آئیں. جزاک اللہ. دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست کی جائے.